پہلا ایک پوائنٹ ہے صدقہ فطر. یہ اہم چیز ہے اور اس کا تعلق ہماری عبادات کے ساتھ کئی طریقوں سے ہے. صدقہ فطر نکالنا یہ فرض یا واجب ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا کوئی نہیں، لازمی دینا ہے. آج کل اس سال میں جو ہے 150 روپے گندم کے حساب سے ہے، اور پھر جو کا اور کھجور کا اس سے زیادہ ہے، تو کم سے کم 150 روپے صدقہ فطر. زکوٰۃ کن لوگوں نے دینی ہوتی ہے، صدقہ فطر کن پر واجب ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیں. جب ہم بنیادی کلیہ سمجھ لیں گے نا تو مسئلہ آسان ہو جائے گا. دیکھیں، داڑھی کس حصے کو کہتے ہیں، جسے چہرے کے کس حصے کو داڑھی کہتے ہیں، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. دیکھیں، میں یہ نیچے والا جبڑا ہلا رہا ہوں، آپ بھی ہلا لیں ذرا. جتنا یہ جبڑا ہل رہا ہے نا، یہ سارا داڑھی ہے، اس سے اوپر والا داڑھی نہیں ہے. اصول پتہ لگ گیا نا. اب نائی کے پاس بیٹھتے ہوئے یاد رہے گا کہ بھائی اس سے نیچے چھری نہیں لگ سکتی، قینچی نہیں لگ سکتی، اسورا نہیں لگ سکتا، کچھ نہیں لگ سکتا. ہاں، اس سے اوپر لگوا لیں جو لگوانا. ہاں، جب یہ بڑی ہو جائے تو پھر گنجائش ہے نیچے کر لیں، وہ کاٹ دیں، اچھی بات ہے. ابھی کیا ہوا، اس اصول کے پتہ لگنے سے ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ داڑھی شروع کہاں سے ہو رہی ہے، ختم کہاں سے ہو رہی ہے. کیا خیال ہے جی، سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں؟ اصول سمجھ میں آ گیا نا، بنیاد سمجھ میں آ گئی. بالکل اسی طرح ایک ہے صدقہ فطر کا وجوب اور ایک ہے زکوٰۃ کا وجوب. اصول ہم سمجھ لیں گے تو یہاں بھی کوئی جھگڑا نہیں رہے گا. زکوٰۃ 4 چیزوں پر ہے جی، سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد. یہ چاروں چیزوں کا یا ان میں سے 2-3 چیزوں کا ٹوٹل اگر 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ دینی ہے. آج کل تقریباً 80,000 یہ جو بھی ریٹ ہے بنتا ہے، 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ جو ہے شاید 80,000 ہے، جو بھی ہے وہ بنے گا، اس نے زکوٰۃ دینی ہے. صدقہ فطر کس نے دینا ہے؟ ان 4 چیزوں کے ساتھ 5ویں چیز بھی شامل ہے جو زکوٰۃ میں شامل نہیں تھی. وہ 5ویں چیز کیا ہے؟ ضرورت سے زائد سامان جو گھر میں پڑا ہو. ضرورت سے زائد سامان، اس کی بھی کیلکولیشن لگے گی. گویا کہ زکوٰۃ دینے والے جتنے لوگ ہیں، صدقہ فطر ان سے زیادہ پہ واجب ہوتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن میں وہ 4 چیزوں کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں، اور صدقہ فطر میں وہ 5 چیزوں کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں. بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بندے کے پاس تھوڑے سے پیسے ہوں، سونا چاندی بالکل نہ ہو، لیکن ضرورت سے زائد سامان جو گھر میں رکھا ہوا ہے برسوں سے، وہ لاکھ روپے کا ہی ہو، 2 لاکھ کا ہو. کیا خیال ہے؟ جہیز میں چیزیں آئی ہوتی ہیں 20-20 سال پڑی رہتی ہیں، استعمال ہی نہیں ہو رہی ہوتی، برسوں استعمال نہیں ہوتی، تو ضرورت سے زائد سامان. تو اس کو سمجھیں، صدقہ فطر زیادہ لوگوں پہ واجب ہوتا ہے بنسبت زکوٰۃ کے. پھر زکوٰۃ میں سال گزرنا ضروری، یہاں تو جناب چاند رات کو آیا تب بھی دے دینا، تب بھی واجب ہو گیا، سال گزرنے کا بھی سلسلہ نہیں. تو اس لیے اس کا اسکیل بڑا ہے، اس کا خیال کرنے کی ضرورت لازم ہے. تو بہرحال کم سے کم 150 گندم کا آپ سمجھ لیجئے، اور زیادہ جو دینا چاہے جو کے حساب سے یا کھجور وغیرہ کشمش کے حساب سے، تو جتنا دے گا اتنا اچھا. اب اس میں ترتیب کیا ہو اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ جناب علی، اس کے 6 فوائد ہیں. اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے، 1. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہوتی ہے، 2. نمبر 3، مال میں برکت ہوتی ہے. نمبر 4، نفس کی پاکی حاصل ہوتی ہے. نمبر 5، غریبوں کی مدد ہوتی ہے، انہیں خوشی ملتی ہے. اور نمبر 6 جو بہت سمجھنے والی بات ہے، ہمارے روزوں کی قبولیت اٹکی رہتی ہے یہ نہ دینے سے. ہمارے روزے اٹکے رہتے ہیں، ہمارے روزوں میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے نا، یہ اس کی تلافی ہو جاتی ہے. اور دینا کیا ہے؟ 150 روپے اگر کم سے کم بھی کوئی دے رہا ہے، جو زیادہ دے رہا ہے تو اچھی بات ہے. تو اس لیے یہ توجہ کے ساتھ سمجھ کے شوق کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے، احتیاط کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے. معمولی باتیں تو نہیں ہیں. یہ جو 6 آپ کو فائدے گنوائیں، 150 روپے میں یہ فائدے کہیں ملتے ہیں کسی شاپنگ مال سے؟ بتائیں جی. اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت پوری ہو رہی ہے،
اور مال میں برکت مل رہی ہے، نفس کی پاکی کا ذریعہ بن رہا ہے، غریبوں کی مدد کا ذریعہ بن رہا ہے، اور روزوں کی جناب علی جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو رہی ہے۔ جو پورا مہینہ آپ نے عبادت کی، جو کمی کوتاہی ہے وہ اگر صدقہ فطر دینے سے پوری ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ سوائے رحمت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کو 150 روپے 1.25 کلو گندم کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں ہمارے ہی فائدے ہیں۔ ایک ہمیں ترغیب دے دی کہ تمہاری کمیاں پوری ہو جائیں گی، اور دوسرا تمہارے وہ بھائی جو غریب ہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں، ان کی خوشی ہو جائے گی۔ تو سارے فائدے گھوم پھر کر ہماری طرف ہی آتے ہیں، اللہ کو کوئی اس کا فائدہ نہیں، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اچھا جی، دینا کب چاہیے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر صدقہ فطر کب دینا چاہیے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عید سے 1-2 دن پہلے دے دیتے تھے، باقی یہ عید کی نماز سے پہلے دینا ضروری ہے۔ بعد میں دے دیں گے تو جان تو چھٹ جائے گی کہ چلو ایک مجبوری تھی، قرضہ تھا اتار دیا، لیکن وہ صدقہ فطر کا ثواب اور وہ برکتیں تھیں وہ سے رہ گئے۔ نماز سے پہلے دینے میں اس کی حیثیت صدقہ فطر کی ہے، نماز کے بعد پھر اس کی حیثیت جو ہے نا وہ صدقے کی رہ جاتی ہے عام۔ بڑا فرق ہے دونوں میں۔ یہ ٹائم کی بڑی بہت قیمت ہے، وقت کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ فرعون کتنا برسوں موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا، اس نے کتنا کہا ایمان لیا نہیں لایا، وہ ٹائم تھا نا، گزار دیا اس نے۔ پھر جب وہ سمندر میں غوطے لگے تو کیا کہتا ہے؟ آمنت برب موسیٰ وہارون، لایا تو نا ایمان، لیکن وقت گزر چکا تھا۔ یہ وقت کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ تو پہلے دینا اس کی قیمت کچھ اور ہے، بعد میں دینا اس کی قیمت کچھ اور ہے، چاہے اماؤنٹ جو ہے نا وہی ہو، اللہ کے اس کا مقام الگ ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے، معمولی باتیں نہیں ہیں یہ۔ تو 1-2 دن پہلے دے دیں۔ اس کا ایک فائدہ اور یہ ہوگا، آپ جب پہلے کسی غریب کو دے چکے ہوں گے تو عید والے دن نہیں وہ دیکھ رہا ہوگا کہ کسی کی شکل دیکھوں کہیں سے مجھے آئے تو میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کام کر لوں۔ وہ پہلے سے کچھ کر چکا ہوگا، اس کے گھر میں بھی پہلے سے کوئی دال روٹی کچھ نہ کچھ چولہا جلنے کا انتظام ہو چکا ہوگا۔ تو اس لیے بھی اس کا بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ صدقہ فطر ہر بالغ صاحب نصاب کے اوپر ہے، اور اس کے جو بچے ہیں اس کے اوپر بھی ہے۔ ایک آدمی کے 4 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، سب کا دے گا وہ، گھر کے جتنے افراد ہیں۔ میاں بیوی میں سے دونوں کے پاس مال ہے تو بیوی اپنا ادا کرے، شوہر اپنا ادا کرے۔ ہاں شوہر بیوی کا ادا کر دے، ٹھیک ہے، ہو جائے گا۔ تو 1 دن کا بچہ گھر میں اس کا بھی آئے گا۔ تو اس لیے اس کی ہم احتیاط کے ساتھ کوشش کریں، عید کی نماز سے پہلے ہم اس کو نکال دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ فطر روزہ رکھنے والوں کے لیے ان کی روزے کی کمی کوتاہی کا ذریعہ ہے، مسکین کے لیے کھانا ہے، جس نے اسے نماز سے پہلے دے دیا اس کا صدقہ مقبول، اور جس نے بعد میں دیا تو یہ خیرات میں سے ایک خیرات ہے۔ تو بڑا فرق ہے جی دونوں کا۔